ترمذی شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اول الناس، یعنی جو سب سے پہلے اس میں وارد ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے بیان فرمایا یعنی حوض کوثر میں سے پئیں گی۔ فرمایا اول الناس ورودن علیہ فقراء المہاجرین، جو سب سے پہلے حوض کوثر پر آ کر پانی پئیں گے وہ فقراء مہاجرین ہوں گے۔ یعنی مہاجرین اور انصار دو تھے، تو مہاجرین کے جو فقیر لوگ تھے، جن کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر رب تعالیٰ کے نبی کے حکم پر انہوں نے ہجرت بھی کی، سب کچھ چھوڑ دیا، ہجرت بھی کی، اور دین کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر ہر ایک تکلیف کو بھی سہا۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول الناس ورودن علی فقراء المہاجرین، کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے آنے والے فقراء مہاجرین ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ اشعث رؤوسا، وہ کیسے ہوں گے؟ ان کے بال اٹے ہوئے ہوں گے، اور الدنس ثیابا، ان کے کپڑے بھی جیسے میلے ہوتے ہیں نا ویسے تھے، میل سے مراد ہے کیونکہ اس کے اوپر گرد زیادہ ہوگی اس لیے۔ فرمایا الذین لا ينکحون متنعمات، اور ناز و نعمت میں پلنے والی عورتوں کے ساتھ وہ نکاح نہیں کرتے، اور فرمایا ولا تفتح لهم الصدر، اور پھر ساتھ ہی فرمایا ان کے لیے کوئی دروازہ بھی نہیں کھولتا۔ اب یعنی یہ اتنے ایسے فقیر لوگ تھے جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، حالانکہ رب تعالیٰ نے کہ ہاں سے انہیں وہ انعامات بھی نہیں ملے جو باقی دنیا والوں کو ملے۔ ان کے پاس اپنا جو بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے ہیں یا باقی مال و متاع ہے ان سے ان کو محروم رکھا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، فقیر لوگ تھے۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، اور اس وقت ایمان لانا گویا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اتنی تکالیف کفار مکہ اور مشرکین مکہ دیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ پھر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہجرت کر کے چلے جاؤ، تو انہوں نے اپنا گھر بار سب کو چھوڑا اور اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ تو اس اعزاز میں جو سب سے پہلے وارد ہوں گے یہ ان کے لیے اعزاز ہے، یہ ان کے لیے اکرام ہے۔ اسی لیے اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے نا، یہ بھی انسان کے لیے آزمائش ہے، اور رب تعالیٰ نے مال نہیں دیا، تنگ دست ہے انسان، تو یہ بھی رب کی طرف سے آزمائش ہے، کیونکہ دنیا تو آزمائش ہے نا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ ایک کو مال دے کے آزما رہا ہے اور دوسرے سے مال لے کے آزما رہا ہے۔ مال جس کے پاس ہے اس نے کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کر رہا ہے، یہ اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر مال کو اس نے جائز ذرائع سے کمایا اور جائز ذرائع میں لگایا تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اس کے لیے انعام ہے۔ اور اگر ایسا بندہ جس کو عطا ہی نہیں کیا گیا وہ مفلس رہا، اس کے لیے جو انعامات کے دروازے سے وہ بند رکھے گئے، تو بنیادی طور پر تو اس کے لیے آزمائش تھی، تو کیا اس نے صبر کیا، شکوہ شکایت تو نہیں کی، تو یہ اس کے لیے آزمائش تھی۔ اب ایسے لوگ جب جائیں گے تو رب تعالیٰ نے قیامت کو کس لیے رکھا ہے؟ اسی لیے رکھا ہے تاکہ عدل اور انصاف قائم ہو جائے۔ جس کو جہاں انعام نہیں ملا گیا اس کے لیے وہاں ایسے ایسے انعامات رکھے گئے ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہیں، نہ کسی کان نے سنے ہیں، اور نہ ہی دلوں کے اندر اس کا خیال پیدا ہوا ہے۔ رب تعالیٰ نے ایسے انعامات رکھے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ایک شخص جو یہاں پر مشکلات میں رہا، مشکل مراحل سے گزر کر گیا، لیکن رب کو راضی کر کر گیا، وہاں پر جب جائے گا اور وہ اگر دوزخ کو دیکھ لے تو وہ کہے گا یہ جو دنیا کے اندر میں نے تکالیف اٹھائی ہیں یہ تو ہے ہی کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے کے اندر، جو رب تعالیٰ نے دوزخ کا عذاب رکھا ہوا ہے اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت کے وہ بندے جن کو مال عطا کیا اور ان کو رب تعالیٰ نے اپنی انعامات سے نوازا، اگر وہ انعامات کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے نہ گئے،
جب قیامت میں جائیں گے ان کو جنت کا نظارہ کرایا جائے گا، وہ کہیں گے دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، رب تعالیٰ نے جو جنت کے اندر انعامات رکھے ہیں اس کے مقابلے میں یہ مال دولت اسباب یہ تو کچھ چیز نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اگر مال ہے تب بھی رب کی رضا سامنے ہونی چاہیے، اگر اللہ رب العزت نے عطا نہیں کیا تب بھی رب کی رضا سامنے ہونی چاہیے۔ تو رب تعالیٰ نے ایسے انعامات اس لیے رکھے ہیں تاکہ وہ جب جائیں تو ان کی ساری تکلیف دور ہو جائے، اتنی مشکلات کے اندر جو زندگی وہ گزار کر گئے۔ تو سامعین محترم، فقراء مہاجرین کے بارے میں فرمایا کہ رب کا سب سے پہلے جو حوض کوثر پر وارد ہوں گے وہ فقراء مہاجرین ہوں گے۔ اور غریبوں کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں فقراء المہاجرین یدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب500 سنۃ، 500 سال پہلے فقراء مہاجرین غنیوں سے اغنیا سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ رب تعالیٰ نے انعام رکھا ہوا، لیکن اصل کیا چیز ہے؟ رب کی رضا۔ اگر وہ حاصل ہو گئی، رب کو راضی کر لیا، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کوئی ایمان اور کوئی نعمت اور کوئی انعام نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز ایک انسان کا ایمان کی دولت ہے اور دوسرا رب کی رضا ہے۔